بڑے ہی دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ پختونوں کے ساتھ جو ہے وہ اب پنجاب اور اسلام آباد میں جو ہے وہ سوتیلی ماں کا سلوک کیے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پختونوں کا تعلق جو ہے اس وطن عزیز پاکستان سے نہیں بلکہ وہ کسی دشمن ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر پختون کسی پارٹی کے لیڈر کے لیے جان نچاور کرنا جانتے ہیں یا جان نچاور کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنے لیڈر سے اندھی محبت یا ان کے لیے جان کی قربانی دینا کوئی گناہ بن گیا ہے، کوئی سنگین جرم بن گیا ہے کہ انہیں اتنا زیادہ جو ہے اب دھتکارا جا رہا ہے، انہیں نفرت بری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے، اطلاع یہ ملی ہے کہ پختونوں سے جو ہے وہ ہر قسم کا کاروبار لین دین جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، جو کسی کے پاس ملازم ہے انہیں ملازمت سے بے دخل کر دیا جائے، جو کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کرے تو ان سے وہ کاروبار منقطع کر دیا جائے، یعنی انہیں سزا دی جائے کہ انہوں نے مسلح ہو کر جو ہے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اور سسٹم جس پارٹی سے نفرت کر رہا ہے، سسٹم جس پارٹی کو دیوار سے لگانا چاہ رہا ہے، سسٹم جس پارٹی کے لیڈر کو جو ہے پابند سلاسل کر چکا ہے، اس لیڈر سے یہ لوگ اتنی زیادہ اندھی محبت کیوں کر رہے ہیں کہ ان کی ایک پکار پر جو ہے سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ چڑھائی کرنے اسلام آباد آ جاتے ہیں، اور نہ صرف چڑھائی کرتے ہیں بلکہ اپنی جانوں کی قربانی دینے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کرتے۔ تو انہیں سبق دکھانا تو بہت ضروری ہے ان کے کاروبار کا بائیکاٹ کرنے کی صورت میں۔ اگر آپ نے کاروبار کا بائیکاٹ کرنا ہی ہے تو کاروبار کا بائیکاٹ ان لوگوں کو کریں جن لوگوں نے جو ہے ان نہتے لوگوں پر جو ہے وہ گولیاں چلائی، انہیں ہلاک کیا، پورے کے پورے ڈی چوک کو جو ہے انہوں نے ایک طریقے سے جلیاں والا باغ میں تبدیل کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ آپ نے اگر مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، اگر آپ نے کاروبار کا بائیکاٹ کرنا ہے تو ان لوگوں کے کاروبار کا بائیکاٹ کریں جن لوگوں کے ہاتھ انسانی خون میں جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں، ہر کوئی اس میں جنرل ڈائر بنا ہوا ہے، تو ان لوگوں کے کاروبار کا آپ نقصان کریں، ان لوگوں کے کاروبار کا آپ تباہ کریں، ان کا آپ بائیکاٹ کریں۔ یہ آپ بائیکاٹ کرو گے تب جا کے جو ہے وہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے مہاتما گاندھی نے جو ہے وہ وقت کی فرعونوں کو، وقت کی جو سب سے بڑی طاقت تھی یعنی کہ برٹش امپائر کو جو ہے وہ انہوں نے ہلا کے رکھ دی تھی، جب انہوں نے ایک ہی تحریک شروع کی تھی، سودیشی مال کا بائیکاٹ۔ اس ایک تحریک نے جو ہے وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کو جو ہے وہ بر صغیر سے جو ہے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ اتنی خطرناک تحریک ہے، اگر آپ نے واقعی کسی چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ ان لوگوں کے اس کاروبار کا بائیکاٹ کرو جن کے ہاتھ جو ہے یہ خود اسلام آباد کے جو ہے ڈی چوک کے جو ہے اس خونی فساد میں جو ہے رنگے ہوئے ہیں، جو اس خونی فساد کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کے کاروبار کا بائیکاٹ کرو، تب تو پتہ چلے گا کہ ہاں آپ نے کچھ صحیح کام کیا۔ پختون تو پاکستان کے ایک غیور اور محنتی لوگ ہیں، پاکستان سے اندھی محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان پر اس طرح کے الزامات عائد کرنا، انہیں دیوار سے لگانا، تو یہ تو ملک کی سلامتی سے کھلواڑ کرنے کے مترادف ہیں۔ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، وہ پاکستان کی بنیادوں کو جو ہے وہ اس وقت ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں جو ہے وہ اس پر جو ہے انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی بھیانک غلطی اس وقت کرنے جا رہے ہیں، کیوں آپ اپنے ماضی کو اس وقت ریپیٹ کر رہے ہو، کیوں 1971 میں آپ دوبارہ جانے کی کوشش کر رہے ہو، سب کچھ تو وہی ہے۔ اب میں کیا کہوں، یعنی کہ یہ تو جو بھی کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے۔ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ اپنی مصنوعات کو یعنی پرموٹ کرنے کے لیے دوسرے جو تاجر تھے ان کے مصنوعات کا بیڑا غرق کر رہے تھے، ان پر ٹیکسز اتنے بڑھا دیے تھے کہ وہ ان سے مقابلہ کرنے کی ہی پوزیشن میں تھی۔ اب اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی مصنوعات پر تو ہے سارے ٹیکسز معاف کروا دیے اور ان کے بدلے مقابل جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ ٹیکسوں کی بھرمار کر دی، تو کیسے ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ تو ون مین شو ہو گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے۔
اس انڈیا کمپنی میں جتنا مظالم اس وقت ہوئے تھے کہ بنگالیوں کے جو ہے یہ ململ بنانے والے جو بنگالی کاریگر تھے ان کی انگلیاں تک کاٹ دی تھی تاکہ نہ یہ انگلیاں رہے نہ یہ ململ بنا سکے، کیونکہ ان کے اس ڈھاکہ کے ململ کا جو ہے وہ برٹش کے جو تھے یہ جو مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اب وہی حال جو ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک مخصوص لابی جو ہے وہ اپنی مصنوعات جو ہے وہ اس کو پرموٹ کروا رہی۔ تو اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تو ان کا بائیکاٹ کریں، پختونوں کا کیا بائیکاٹ کریں؟ پختون تو بغیر کسی اجرت کے جو ہے پاکستان کی سرحدوں کے جو ہے محافظ ہیں۔ اول دستہ تو وہ ہوتا ہے جو لڑ رہے ہیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے بقا کے لیے۔ اگر آپ انہی کو دیوار سے لگا دو گے تو پھر کون آپ کی سرحدوں کی بلا کسی اجرت کے جو ہے وہ حفاظت کرے گا؟ اگر وہ کسی کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں تو ان کی وفا پر تو آپ کو ناز کرنا چاہیے کہ کتنے زیادہ وفادار لوگ ہیں۔ یعنی اپنی بے وفائی آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی، خود تو آپ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو۔ اگر ایک پختون قوم جو ہے وہ اپنی لیڈر کی ایک پکار پر جو ہے وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ ڈی چوک پر پہنچ گئے تو آپ کا ان کا ڈی چوک پر پہنچنا بھی جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں، اور آپ نے انہیں اتنی بڑی سزا دی جس کی وہ مستحق نہیں تھے۔ کہتے ہیں نا کہ وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، مرا جرم تو کوئی اور تھا پر مری سزا کوئی اور ہے۔ ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ آپ نے انہیں گولیاں مار دی، آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ جو سلوگن اس وقت بنایا گیا نا کہ گولی کیوں چلائی، گولی کیوں چلائی، یہ گولی کیوں چلانے کا سلوگن ہے وہ دم نہیں توڑے گا۔ یہ اس وقت تک جو ہے ان لوگوں کا پیچھا کرتا رہے گا جو اس گولی چلانے کے بالواسطہ یا براہ راست ذمہ وار ہیں۔ میرا اشارہ جو ہے خود وزیر داخلہ کی جانب ہے، یعنی کہ یہ گولی چلانے کا حکم میں پہلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ نقوی اور رضوی یک جوڑ کا نتیجہ ہے۔ ان کے اس گڑ جوڑ کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی اس وقت صورتحال پاکستان میں پیدا ہو گئی کہ مذہبی جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے، یہ نقوی اور رضوی گڑ جوڑ کے نتیجے میں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ کیا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔